السلام علیکم۔ خوفناک سچ نون میم چوہان کے ساتھ میں حاضر۔ آج میں 2-3 موضوعات پر مختصراً جو بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو پاکستان میں کالا دھن ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے وائٹ کرنے پر کچھ میرا اپنا نقطہ نظر، اور دوسرا میں یہاں امریکہ میں اسکول اگلے مہینے سے کھلنے تھے، لیکن اب پھر کرونا کی وجہ سے معاملہ سنگین ہو گیا ہے، اور اس پر جو امریکہ میں اسکول ایجوکیشن پر ڈبیٹ ہو رہی ہے، میں اس پہ کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ اور تیسرے نمبر پر امریکہ اور چین کی کشیدگی برقرار ہے۔ ابھی ایک لاس اینجلس میں پروفیسر کو FBI نے گرفتار کرنے کا اندیا دیا ہے۔ سب سے پہلے بلیک منی وائٹ کرنے کا پاکستان میں پالیسی، یہ تقریباً ہر حکومت، خواہ وہ نواز شریف کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، ملٹری ڈکٹیٹرز کی ہو، انہوں نے یہ قدم اٹھایا، کیونکہ پاکستان میں ہارڈلی 1% بھی نہیں ہے ٹیکس پیئرز آف دا ٹوٹل پاپولیشن آف پاکستان۔ تو ہمیشہ ہی حکومتوں نے اس چیز کو پسند کیا ہے کہ ریونیوز جنریٹ کرنے کے لیے، حالانکہ یہ بہت عجیب بات ہے کہ پاکستان میں پیرلل بلیک اکانومی کرپشن اور سمگلنگ کی وجہ سے اتنی زیادہ ہے کہ میرے ایسٹیمیٹ کے مطابق تو وہ اوریجنل اکانومی سے کوئی ڈبل ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان آرمی فاٹا میں، بلوچستان میں اور کراچی میں انٹرسٹڈ ہے قبضے میں، دھندوں میں، صرف اور صرف سمگلنگ اور بلیک منی کے لیے۔ اور کل میں نے دیکھا کہ ٹویٹر پر جنرل عاصم باجوہ کے اس کے بھائی کے باجکو کے پراپرٹیز پر بات ہو رہی تھی۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ جنرل باجوہ نے جو یہ اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں، اس کی جو امریکہ میں جائیداد ہے، میں نے خود بنگہیمپٹن میں بھی دیکھی، وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کے ورلڈ وائڈ آپریشنز جون سے ہیں۔ یہ سارا پیسے کا کھیل ہے، اور مزے کی بات یہ ہے اس سارے بیک گراؤنڈ میں کہ یہ امریکہ میں کیوں نہیں ہوتا ہے۔ میں امریکہ کو کیوں جنت کہتا ہوں، میں امریکہ کو کیوں اگلے انسانی ارتقاء کے لیے بہت فٹ قرار دیتا ہوں کہ امریکہ وہ واحد ملک ہے جس میں اپنی زمین میں، اپنی دھرتی پہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی کالے دھن کو سفید کیا جا سکے، کسی قسم کی ایمنسٹی دی جائے۔ بلکہ آج میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ کل کینیڈین کورٹ نے امریکہ کا اسائلم دینے کے سسٹم، امریکہ اسائلم نہ دینے پر بہت زیادہ زوردار قسم کا ایک ڈیسیژن دیا کہ امریکہ انٹرنیشنل کنونشنز کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ایک پاکستانی خاتون نے امریکہ میں اسائلم نہ ملنے پر کینیڈا جانے کی کوشش کی گئی تھی، اور اسے کینیڈا نہیں جانے دیا گیا، جس پر یہ کیس کینیڈین کورٹ میں لگا تھا، اور انہوں نے کہا جی واقعی امریکہ اس مسئلے میں بہت ہے۔ میں یہ پھر کہوں گا کہ حالانکہ میں خود اسائلم لیا امریکہ میں، یہاں کہ امریکہ کے ان سسٹمز کو بہت زیادہ ایبیوز کیا گیا، مس یوز کیا گیا، جس وجہ سے امریکہ بہت ٹف ہو گیا ہے۔ آپ کو جب شک پڑ جاتا ہے کسی چیز پہ تو آپ مکمل ہی بند کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ یوٹیوب پہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ پاکستان اسٹیٹ کے انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے ہوں، یا اپنے وہ اس میں ایکٹیویٹیز ان کی ڈینجرس ہوں، تو اب پاکستان اس کا حل یہی نکال رہا ہے کہ یوٹیوب کو پاکستان میں مکمل بند کر دیا جائے۔ دیکھتے ہیں یہ جتل شتل جو اب سارے یوٹیوب پہ ہیں، ممی ڈیڈی جو اس سے کافی مونیٹائزیشن سے پیسہ کما رہے ہیں، میں تو خیر اس کیٹیگری میں نہیں ہوں، اور ہم تو کوئی اور سلسلہ میں آپ کے ساتھ جڑنے کا ڈھونڈ لوں گا، بالکل پریشان نہ ہوں۔ کالا دھن سفید کرنا، ہاؤسنگ سیکٹر، اربن ڈیولپمنٹ، مجھے بہت ہی عجیب لگ رہا ہے۔ کل میں مینہٹن میں تھا، مینہٹن بالکل بیابان پڑا تھا، ٹورسٹ کا انٹری USA میں منع ہے، اور USA میں ویسے ہی سوائے اسینشل ورکرز کے یا اسٹوڈنٹس یا کوئی اسپیشل کیٹیگریز جن کے پاس انٹری ویزاز ہیں، کسی کو امریکہ میں داخل ہونے کی
اجازت نہیں ہے. تو کل میں بالکل بیابان اور خالی دیکھ رہا تھا اور میں ہنس رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ، روزویلٹ ڈان نے یہ آرٹیکل دیا، انٹرسٹڈ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اپنے ٹرمپ ہوٹلز نقصان میں جا رہے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت کھیلے گا بھی تو بہت ہائی لیول کی گیمز کھیلے گا، اتنے گھٹیا لیول پہ آ کر وہ کبھی بھی آپریٹ نہیں کرے گا. یہ ہاؤسنگ واقعی پاکستان میں چاہیے. میں بہت حیران ہوتا ہوں. اگر آپ نے کرنا ہی تھا تو آپ کہہ دیتے چلیں جی ہم ایمنیسٹی دیتے ہیں، آپ ہسپتال بنائیں یا کوئی اور جو کوئی سڑکیں بنا دیں، چلے جی کچھ اور کر دیں. اور آپ اربن سیکٹر ہاؤسنگ بنا رہے ہیں. لاہور میں آپ کو بتاؤں جو میں کرونا کے حالات دیکھ رہا ہوں اور جو میں اکانومی میں سٹیگنیشن، کیا اکانومی کی ڈاؤن فال دیکھ رہا ہوں، لاہور آدھا بھی نہیں رہ جائے، بالکل نیو یارک سٹی کی طرح. کل ہی امریکی حکومت نے فائزر کے ساتھ ایک $2 بلین کا ویکسین کے لیے معاہدہ کیا ہے. معاہدے کی شرط یہ ہے کہ اگر وہ ویکسین FDA نے اپروو کی تو فائزر کو $2 بلین ریلیز ہو جائے گا، بالکل جیسے آپ ریسٹورنٹ میں اپنی سیٹ بک کرواتے ہیں اور پیسے آپ تب دیتے ہیں جب آپ وہاں جاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں یا ڈیلیوری لیتے ہیں. تو پاکستان کا حال بالکل وہی ہے جو کل کا میرا ویلاگ ابھی بھی ویلڈ ہے، اسے ضرور پڑھیں کہ پاکستان ایک کٹی پتنگ کی مانند ہے، اور یہ پتنگ ظاہری بات ہے پھاڑنے کے لیے بہت لوگ اس کو لینے کے لیے تیار ہیں، اور ان کی کھینچا تانی میں یہ پتنگ پھٹ جائے گی. امریکہ، ہندوستان، چین، ایران، افغانستان. آتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف. اسکول اگلے مہینے کھلنے تھے یہاں امریکہ میں، لیکن امریکہ میں پینڈیمک کے حالات پھر خراب ہو گئے ہیں، جس سے کہ دوبارہ یہ پلان ہے کہ آن لائن ہی سارا سسٹم ہوگا. آن لائن سے کچھ پیرنٹس تنگ آ گئے ہیں، اسپیشلی اسکول فارمیٹ جون سے ہے. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ امریکہ میں بھی پرائیویٹ اسکولز کا ٹرینڈ آیا اور ایلیٹ نے ادھر بچے بھیجنے شروع کیے. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ شاید غالباً امریکی ایجوکیشنل سسٹم بالکل چینج ہو جائے گا. میں باقی ملکوں کا تو کچھ کہہ نہیں سکتا، جیسے وہی میں مارک ٹوین والی بات کرتا ہوں کہ ڈونٹ لیٹ اسکول انٹرفیئر ود دا ایجوکیشن آف یور کڈ. تو اب کچھ لوگ پرائیویٹ ٹیوٹرز لے رہے ہیں، کچھ لوگ گھر میں پیرنٹس اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کچھ جو ہیں وہ ایک کمیونٹی گروپس میں اس کو ایڈوانس کر رہے ہیں، کیونکہ اسکول کا ایک بہت ضروری دوسرے بچوں کے ساتھ انٹریکشن جو کہ بچوں کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے وہ بھی ہے. تو اب کوئی کمیونٹی لیول پہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنے کا پروگرام ہے. بہرحال میں ٹرمپ کے اس ٹویٹ پہ جاؤں گا جو اس نے پینڈیمک کے سٹارٹ میں آلموسٹ کی تھی کہ word would be never again after this corona, that this word would never be again the same. کرونا کے بعد یس بالکل وہی کچھ ہو رہا ہے. یہ دنیا یکسر بدل گئی ہے. کل میں مینہٹن کے اونچے اونچے ٹاورز بالکل ویران دیکھ رہا تھا. ایسے ایسے پرندے میں وہاں دیکھ رہا تھا، بڑے لوگ وہاں سیر کر رہے تھے. اور مجھے وہ آرٹیکل اٹلانٹک کا یاد آ گیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب ان سٹیز میں سائیکلیں چلا کرے گی، اور جس وجہ سے وائلنس بھی بہت بڑھتی جا رہی ہے. جہاں بلیک کمیونٹی جاب لیس ہو گئی ہے، شکاگو وغیرہ اور ہیوسٹن. اور کل ہی ٹرمپ نے کچھ سٹیز میں فیڈرل فورس بھیجنے کا پھر اعلان کیا ہے اس وائلنس کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو حالات بہت ہی بدل گئے ہیں. اگر بدلا نہیں تو وہ پاکستان ہے. پاکستان میں ابھی بھی حکمران اور 22 کروڑ عوام یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں لوٹ مار جاری رہے گی، کھاپے جاری رہیں گے، ہڈ حرامی جاری رہے گی، اور سانوں کی جی کچھ نہیں ہوگا. 27ویں رمضان کو بنا تھا، یہ ملک بالکل ختم نہیں ہوگا. اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. آتے ہیں تیسرے موضوع کی طرف جو ریلیٹڈ ہے امریکہ اور چین کے کانفلکٹ پر. کل FBI نے ایک پروفیسر چین کا پکڑا جس میں
پروفیسر نے J1 ویزا لیا تھا، جو اس میں یہ نہیں بتایا کہ پروفیسر کا تعلق ملٹری سے بھی رہا ہے، بایولوجسٹ ہے وہ، اور امریکہ بہت زیادہ پریشان ہے اس بات پہ کہ امریکی ٹیکنالوجی چوری ہوئی۔ چین نے کوئی پچھلے 5-10 سال میں ٹکا کے یہ چوریاں کی۔ ہیوسٹن میں جو چین نے آگ لگائی وہ بھی چین نے امریکی انٹلیکچوئل پراپرٹی جلائی، ٹھیک ہے جی۔ اور لگ یہ رہا ہے کہ LA میں بھی اب سفارت خانہ چین کا کونسلیٹ بند کرنا پڑے گا، اور امریکہ اور چین کے غالباً سفارتی تعلقات بھی ختم ہونے کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ بہت تشویشناک ہوگا، پوری دنیا کے لیے تشویشناک ہوگا۔ امریکہ میں پھر آپ کو بتاؤں کہ امریکہ از ٹو بینیفٹ فرام آل دیز تھنگس۔ امریکہ کے پاس سب کچھ موجود ہے، امریکہ کے پاس بہترین نیچرل ریسورسز ہیں، امریکہ کے پاس بہترین ٹیلنٹ ہے، امریکہ کے پاس بہترین لیگل سسٹم ہے، بہترین رولز اینڈ ریگولیشن والا ایک نظام ہے۔ امریکہ کو بالکل کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، امریکہ اگر انٹرنیشنل اس میں تھا، صرف 2-3 وجہوں سے تھا۔ ایک تو ٹریڈ سے کچھ کمائی کرنے کے لیے، دوسری تھانے داری کے لیے، اور تیسرا اپنے ڈیفنس پرپزز میں امریکی انٹریکشن تھا، جس سے امریکہ سرٹنلی باہر آ جائے گا۔ میرے دوسرے ویلاگ کا انتظار کریں، اس میں ان سارے معاملات کے جیسے کہ حل کی طرف آتا ہوں۔ ایک میں اور ہمارے کراچی سے جو بزرگ ہیں عارف انصاری صاحب، انہوں نے کچھ بلدیاتی نظام پہ کچھ مجھ سے مشورے مانگے ہیں کہ یہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ پھر لوکل باڈیز اگلے مہینے سے سندھ میں ڈیزالو ہو رہی ہیں، تو ان کے بارے میں میرا اپنا کیا اپینین ہے۔ تو اگلے ویلاگ میں، تب تک اجازت، اللہ نے